حضرت نے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا جس نے میلاد مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آمد یا مصطفیٰ کے آنے کی یا مصطفیٰ کی تشریف آوری کی خبر یا اس لشکر کے ساتھ جو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے توریت اور انجیل سے ثابت کر کے بتایا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. لیکن میں کسی بادشاہوں کی مثال نہیں دینا چاہتا، کسی عالم کی مثال نہیں، میں نبیوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی میلاد انبیاء نے بھی، میرے مصطفیٰ کی آمد کا چرچا صرف آج سنی گلی گلی نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ مصطفیٰ ہیں جن کی ولادت اور جن کی آمد اور جن کی تشریف آوری کا ذکر اس وقت ہوا جب کچھ بھی نہ تھا. کیسے ہوا؟ آپ نے تخلیق آدم سنا، حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو کیا عظمت عطا فرمائی، علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا. لیکن آج سنیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی محفل اور اپنے محبوب کی ولادت اور اپنے محبوب کی تشریف آوری اور مصطفیٰ کے آنے کا ذکر خالق کائنات نے کیسے کیا ہے. پروردگار عالم نے آج اس روئے زمین پر صرف سنت والجماعت کے بسنے والے یہ چند مٹھی بھر سنی ہی مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی پہچان ہے کہ جب کچھ وقت کچھ بھی نہیں تھا اور اس وقت بھی رب اپنے محبوب کے آنے کی خبر دے. کیسے دی؟ کیسے ذکر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں 2 کانفرنس کی، 2 جلسے ہوئے، 2 مجلسیں ہوئی. ایک کو اگر میں حالانکہ وہ جو پہلے کی جو محفل تھی یا کانفرنس تھی نا، اس میں بھی سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی صدا اگر کسی نے لگائی ہے تو اس وقت بھی اگر میں کہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے یا محفل یا میلاد یا آنے کا چرچا یا آنے کی بات ہو رہی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگی. عالم ارواح میں 2 کانفرنسیں ہوئی. المختصر اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، کافی مجھے بیان بھی کرنا ہے، وقت کی قلت ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی کانفرنس کی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آنے والے ہیں سب کی ارواح کو جمع کیا. ارواح نے سمجھ رہے ہیں، اگر نہ سمجھے تو روح کو جمع کیا ایک جگہ پر، ارواحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے رب نے فرمایا الستو بربکم. کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ ان سے کہا جا رہا ہے، ہماری روح سے کہا جا رہا ہے. مسلمان کی بھی روح تھی، انبیاء کی بھی ارواح پاک تھی، صحابہ کی بھی ارواح پاک تھی، مومنین کی بھی ارواح پاک تھی، اور یہودیوں کی بھی ارواح تھی، اور یہاں کافروں کی بھی ارواح تھی. سب کی ارواحیں ایک جگہ پر جمع ہیں. سب سے پوچھا جا رہا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آدم سے لے کر جب تک انسان آنے والے ہیں سب کی ارواحیں خاموش ہے. کون قالوا بلا شاہد، کون پکارے؟ سب سے پہلے کس کی روح پکارے؟ کون خدا کی وحدانیت کا اعلان کرے؟ کون اللہ تبارک و تعالی ایک ہے ایسی صدا دے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے ان تمام ارواحوں میں جہاں آپ کی روح موجود، ہماری ارواحیں موجود، کافروں کی ارواحیں موجود، نبیوں کی روحیں موجود، ان تمام ارواحوں میں سب سے پہلے اگر قالوا بلا شاہدنا کی صدا لگائی ہے تو وہ روح محبتی تھی جس نے سب سے پہلے کہا ہاں میرا رب، تو ہمارا رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. جب یہ میٹھی، جب یہ پیاری، کیا آواز ہوگی وہ، کیا آواز ہوگی وہ.
मौलाए कायनात से किसी ने पूछा था रोज़े अज़ल में जो सदा लगाई थी रब ने, क़ालू बला शाहिदना, ये किसी को याद है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते वो मेरे कानों में से आज भी इसी तरह गुजरी है जैसे मैंने सुना था। बुलेशा से किसी ने पूछ लिया कि हसनैन के बाबा ने बड़ा दावा किया है, क्या बात है? वो कहते तुम तो हसनैन के बाबा की बात करते हो, वो तो इस फकीर के कानों में भी गूंज रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी वाक़यात में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, पता ना ये जाता हूँ ये कॉन्फ्रेंस थी। क़ालू बला शाहिदना, ये आवाज आई, अरवाहों ने सुना, ये आवाज देने वाला कौन है? आवाज आती है ये मेरे महबूब की रूह की आवाज है। और उसके बाद में तमाम की अरवाहें पुकार उठी, उन्होंने भी रब को पुकारा जो आज एक खुदा को नहीं मानते, 360 खुदा के मानने वालों ने भी कहा था क़ालू बला शाहिदना, हाँ तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा खुदा है। आज नहीं मानते, ये अलग उनका नसीबा है, या जहन्नम में अगर मानेंगे तो जन्नत के हकदार, ना मानेंगे तो जहन्नम के हकदार। बताना ये चाहता हूँ, सबसे पहले किसी की रूह ने खुदा की वाहदानियत का ऐलान किया है तो वो रूह मोहम्मदी थी। कॉन्फ्रेंस खत्म, वाहदानियत का ऐलान करवाना बंद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो गई, ये जलसा खत्म हुआ, ये महफिल बर्खास्त हुई, परवरदिगार आलम ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ आदम से लेकर मोहम्मद तक, आदम से लेकर मोहम्मद अरबी ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस तक 1,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम की अरवाहों को एक जगह पर जमा करो। जिब्राइल ने अर्ज की, मेरे मौला तेरी वाहदानियत का इकरार करवाना था, तूने करवा लिया, जलसा खत्म हुआ, अब ये दूसरी कॉन्फ्रेंस क्यों सजा रहा है? तड़क के बोले सुभान अल्लाह। आज आप एक हाथ को हसनी बना दो और दूसरे हाथ को हुसैनी बना दो। सिर्फ मैं 15 मिनट गुफ्तगू करने वाला हूँ और मैं 15 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ कि सिर्फ जमीन वाले भी नहीं मनाते, अर्श वाले भी मेरे नबी की मिलाद मना रहे हैं। सिर्फ फर्श वाले नहीं मनाते, पूरी कायनात मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं, आने का चर्चा हो रहा है। जिब्राइल ने अर्ज किया, मेरे मौला तूने तेरी वहदानियत का इकरार करवाना था, तूने करवा लिया, अब कौन सी मजलिस सजाना चाहता है, अब कौन सी कॉन्फ्रेंस सजाना चाहता है? हुक्म रब्बी होता है जिब्राइल, वो मेरी वहदानियत की कॉन्फ्रेंस थी, अब मैं मेरे महबूब की रिसालत की कॉन्फ्रेंस सजाने। अल्लाहु अकबर। आदम से लेकर ईसा तक अंबिया की अरवाह मुक़द्दस एक जगह पर जमा हुई। कुरान गवाह है, रब ने फरमाया आदम सुन। किससे कहा जा रहा है? बाप से कहा जा रहा है, अब्बुल बशर, तमाम इंसानों के बाप। आदम की रूह से कहा जा रहा है सुन, तमाम इंसानों के बाप बनने वाला है तो तेरे सर पर बहुत बड़ा ताज रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा सुन, आदम की रूह सुन, इब्राहिम खलीलुल्लाह बनने वाला है, रूह सुन ले। अंबिया की अरवाह से कहा जा रहा है, मेरा रब फरमाता है सुन लो, तुम दुनिया में जाओगे, कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, कौम तुम्हारी ताज़ीम करेगी, कौम तुम्हारे मर्तबे को बयान करेगी, कौम तुम्हारे कामों के गीत गाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा मकाम मिलने के बाद में, तवज्जो है ना, बड़ा मकाम मिलने के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा महबूब आदम तेरे दौर में आ जाए तो दावत तेरी नबूवत का करना, कौम को दावत तेरी देना, लेकिन तू मेरे महबूब के पीछे पीछे चलना, तू मेरे महबूब के पीछे पीछे चलना। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की अरवाह पाक से वादा लिया गया, और वादा भी इतना बड़ा वादा। मियाँ यहाँ पे अगर नगर पालिका या सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले या अपने राज्य, अपने गुजरात का अगर सीएम बन जाए तो फिर दूसरों को हम देखना कहाँ चाहेंगे? वो तो नबी थे, नबी। अल्लाह अकबर, क्या शान है। तमाम इंसानों में सबसे बड़ी पोस्ट के अगर कोई मालिक है
تو وہ انبیاء کی جماعت ہے علیہ السلام کی، نبیوں کی جماعت ہے۔ رب فرماتا ہے جاؤ، لیکن میرا محبوب تمہارے دور میں آ جائے تو تم میرے محبوب کا کلمہ۔ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی ولادت، مصطفیٰ کی تشریف آوری کی محفل اگر کسی نے سجائی ہے تو رب العالمین نے سجائی ہے۔ پتا چلا کہ ولادت مصطفیٰ کا چرچا کرنا یہ سنت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ اب آگے چلو، اب آؤ نیچے، آدم آئے، حضرت شیس علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نور ماں حوا کے مقدس شکم میں منتقل ہوا۔ توجہ ہے نا، اس دن سے لے کر کے جب تک حضرت شیس کی ولادت اور حضرت شیس سے یہ نور منتقل نہیں ہوا، تب تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب نہیں گئے، تب تک قریب نہیں گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہوا نور، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آخری وقت آیا تب وصیت فرمائی، سنیں حضرت شیس اور حضرت آدم میرے اور آپ کے نبی کی آمد کا چرچا کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ المختصر، دونوں باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب باپ کے انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب باپ کی آخری سانسیں ہوتی ہے، باپ کو موت سامنے نظر آتی ہے تو بیٹوں کی طرف اگر وہ بول نہیں سکتا پھر بھی نظر دوڑاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بیٹا ہو تو دوڑ کر کے آ جائے، وصیت کر لو، نہ جانے کب سانس رک جائے۔ ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سارے مکانات، سارے پلاٹیں، ساری کمپنیاں، سارے کارخانے، ساری دکانیں کہیں ایسے نہ ایسے نہ جائے، میں کئی وصیت کر لوں، وصیت نامہ لکھ دوں۔ حضرت شیس سے وصیت کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آج بھی اگر آپ اپنے بیٹوں سے وصیت کریں یا اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں، ایسی نصیحت کریں جیسی نصیحت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے کی تھی۔ کون سی نصیحت؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو البشر فرماتے ہیں، بیٹا اگر تیرے دور میں محمد آ جائے، محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بات ماننا۔ بیٹا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا اگر یہ محمد نہ ہوتا تو تیرا باپ آدم بھی نہ آتا، تیرا ابا آدم بھی نہ آتا۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ بیٹا آشیش سن، جب میں اور تیری ماں حوا جب جنت کی سیر کر رہے تھے، کوئی ایسی جگہ ہم نے نہ دیکھی جہاں لا الہ الا اللہ تو لکھا ہو اور سامنے محمد رسول اللہ نہ لکھا ہو۔ جہاں جہاں خدا کی بات ہم نے دیکھی وہاں میں نے محمد کی رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آدم علیہ السلام اور حضرت شیس، آپ بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں تو ایسی کریں۔ کون سی؟ گویا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے نبی کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ بس اسی میں تو ہے، تبھی تو لاہور کے فلسفی لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ مجازی نہیں ہے، یہ طبیعت خوش کرنے کے لیے شعر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر بندہ عمل کرے تو یہ ایک شعر بھی کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیزیں کیا لوہو قلم تیرے ہیں، تو محمد کا بن کر تو دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری کائنات تیری نہ بن جائے تو کہنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد میں پھر چلے حضرت سلیمان علیہ السلام، میرے اور آپ کے نبی کا میلاد منا رہے۔ اللہ، سلطنت، پوری دنیا کی بادشاہت جن کے قدموں کے نیچے ہے، تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے، ہر پرندے چرندے درندے کی آواز کو سننے والے، چیونٹی یعنی کیڑی مکوڑی کی آواز کو سمجھنے والے، ان کی بھاشا کو سمجھنے والے، وہ سلیمان علیہ السلام کتنا پاور ہے۔
لیکن دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے نبی کی عظمتیں دیکھیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں تیری ایک ذات ہے، اے حبیب کبریا تیری کیا بات ہے۔ اور میرے دوستو، جس نے نبی سے سچی محبت کی، خالق کائنات نے ان کی عظمتوں کو بڑھا دیا، انبیاء ہو کر کے، طاقت والے ہو کر کے، پاور والے ہو کر کے، خدا کا دیا ہوا وعدہ کس طرح نبھا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان کی عادت کریمہ تھی کہ آپ پوری دنیا کی شیر کرتے تھے، تو ہوا تخت پر بیٹھتے، پھر تخت ہوا میں پرواز کرتا، پھر آپ شیر کرتے۔ یعنی آج ملائک اڑانے والے یوں سمجھتے کہ ہم نے کمال کیا ہے، تم نے نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت اور پاور دیا ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام پہلے کام کر چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام شیر کرتے 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 جب میرے اور آپ کے نبی کی آخری قیام گاہ، جن کو آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جن کو ہم مدینہ المنورہ کے مقدس پاکیزہ زمین پر میرے اور آپ کے نبی کی آخری قیام گاہ، وہاں پہنچے، حضرت نے ابھی فرمایا 400 علماء والوں، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اور اقرار کرنے والے اور کلمہ پڑھنے والے آپ کے اصحاب، آپ کی امت کے علماء، آپ کی امت کے ولی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے غلام، جب حدود مدینہ المنورہ، اس وقت یثرب کہتے تھے، نہ جانے کیا نام تھا، لیکن آج ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کی آمد ہوئی۔ میرے نبی کے قدموں کی برکتوں میں اللہ نے وہ کمال اور وہ برکتیں رکھی ہے کہ نبی کا قدم پڑنا تھا، غیب سے آواز آتی ہے، خبردار یثرب مت کہنا، اب یثرب مت کہنا، اب بیماریوں کا گھر مت کہنا، کیونکہ اب اس نے قدم رکھا ہے جس نے ساری کائنات کو چمکایا ہے۔ بہرحال یہ آمد مصطفیٰ، میرے آقا کی ہجرت کی رات اگر بیان کی جائے تو یہ واقعہ اس وقت سیٹ ہوتا ہے۔ میں اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، سلیمان علیہ السلام حدود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ المنورہ کی مقدس پاکیزہ حدود کے قریب آتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں تخت نیچے رکھا جائے، تخت کو نیچے رکھا جاتا ہے، اپنی امت کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے اصحاب اور علماء اور آپ کی امت کے ولیوں سے کہا جا رہا ہے، اب اتر جاؤ میرے غلاموں، اب اتر جاؤ میرے غلاموں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور کیا ہمارا سفر مکمل ہو گیا، کیا ہماری منزل آ گئی، کیا ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں بیٹے، ابھی ہماری منزل نہیں آئی ہے، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ہمیں تو ابھی آگے جانا ہے۔ تو کہا پھر یہاں اترنے کی وجہ کیا ہے، تخت کو نیچے اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ آج پیدل چل کر کے کیوں جا رہے ہو، آج پیدل سفر کیوں کر رہے ہو، آج اس زمین کے ٹکڑے کو پیدل چل کر کے کیوں کر رہے ہو، پیدل چل کر کے پار کیوں کر رہے ہو؟ میرے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس زمین کے خطے کو پار کر دو، بعد میں بتاتا ہوں کہ میں نے تخت کیوں رکھوایا ہے، میں نے تمہیں کیوں اتروایا ہے، میں نے تمہیں پیدل کیوں چلوایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس حدود کو پار کر دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، بارگاہ سلیمانی میں عرض کیا جاتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر بتا تو صحیح، پوری دنیا کی آپ سیر کرتے ہو تو تخت پر بیٹھ کر کے کرتے ہو، لیکن یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جس پر آپ نے اتنا بڑا ادب باادب ہو کر کے سفر کیا، وجہ کیا ہے؟ سنیو، آج ذکر مصطفیٰ کر کے اپنی قسمت پر ناز کرو، آج ہم سلیمان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نبیوں نے بھی میرے نبی کی ولادت کا چرچا کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی آمد مصطفیٰ کے چرچے کیے ہیں۔ خالق کائنات نے جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا ہے، ایسے پیغمبروں نے بھی۔ اگر آج کوئی سنی ذکر مصطفیٰ کرے تو ہم تو غلام ہیں۔ غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا کریم سے محبت، آقا سے محبت بھی کرے اور محبت کا حق بھی ادا کرے۔ ہم تو غلام ہیں، اگر غلام نے کچھ کر دیا تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ تو تیرا نصیب ہے
یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے ہم ان کے امتی ہیں، ورنہ دوستو اور بزرگوں جتنا خالق کے کائنات کا احسان اور شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی بارگاہ میں اور جن کی امتی اور گناہ کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں بھی محمد کا امت۔ کتنی بڑی شان ہے، اسی لیے تو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری شان بیان کی جا رہی ہے، تمہارا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ غلام، وہ لوگ جن کو خالق کائنات نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر کے غلامی مصطفیٰ کا پٹا جن کے گلوں میں ڈالا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ پٹا کتنا باکمال ہے، یہ جھنڈا کتنا بلند والا ہے، آخر میں ایک جھلک دکھاؤں گا، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انبیاء نے بھی میرے اور آپ کے نبی کی میلاد یعنی ولادت مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام جب حدود مدینہ کو پار کر دیتے ہیں تب پوچھتے ہیں لوگ، عرض کرتے ہیں اے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ پاور عطا کیا ہے، آپ پوری دنیا کی سیر پیدل نہیں کرتے، ہوا میں تخت کو اڑاتے ہیں پھر سیر کی جاتی ہے، ابھی بتاؤ یہ اتنا خطہ پار کیوں کیا، چل کر کے ادب کے ساتھ میں کیوں؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، میرا کلمہ پڑھنے والے سنو، میرے کلمہ پڑھنے والے سنو، میری شریعت پر چلنے والوں سنو، میری بات کو ماننے والوں سنو، یہاں یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، میرا نبی اس وقت نبی تھا تب کچھ بھی نہیں تھا، لفظ تھا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت میرے اور آپ کے نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ وہ زمین کا خطہ اور ٹکڑا ہے جس جگہ پر نبی آخر الزمان آرام کریں گے، نبی آخر الزمان آرام کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس یعنی سامنے بیٹھ کر کے، تخت پر بیٹھ کر کے، جس طرح آج اسٹیج سجا ہوا ہے لوگ سامنے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کی ولادت بیان کی جاتی ہے، سیرت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، میرے نبی کی آمد کا چرچا ہوتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سامعین سے سنتے ہیں، لوگ کوئی اور چلتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ نیا کر رہے ہو، نیا نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، اللہ نے جن کے سر پر خلیل اللہ کا تاج رکھا ہے نا، اس ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، کیا ہم جو یہ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ جو منا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ جو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں؟ تو آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہر ایک اللہ نے جس کو دولت دی ہے، دولت مند ہر جگہ پر اپنے نیک اور اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا رہے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو اپنی مسجدوں میں جو مینار آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہی سخی داتاؤں کی دولت کا صدقہ ہے، اللہ نے ان کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں خرچ کیا تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ آپ اور ہم آج نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ تو قبر میں یا حشر میں پتا چلے گا کہ اللہ نے جو ہمیں اللہ کی راہ میں ہم نے جو دولت خرچ کی تھی اس کا ہمیں اجر کیا ملا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ شرف اللہ نے عطا کیا تھا کہ کعبے کی تعمیر کرنا ان کے نصیب میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کاریگر مستری کا کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہو کر کے چھوٹے ہیں عمر میں، ابھی نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھنا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ایک باپ بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، بیٹے
بیٹے بھی نبی، لیکن تعمیر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا گھر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل اپنے مقدس سر پر پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، مٹی کا گالا بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب تعمیر مکمل ہو گئی، المقصد جب خانہ خدا تیار ہو گیا، پروردگار عالم کے گھر کی مکمل تعمیر ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک مزدور کا اصول ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو اپنے سیٹھ جی سے رقم طلب کرتا ہے، مزدوری طلب کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، تاکہ وہ گھر جا کر کے اپنے چولہے کی آگ جلا سکے، گھر جا کر کے اپنے بچوں کی بھوک کی آگ بجھا سکے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ ابراہیم سے کہہ دو، اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کام مکمل کر دیا ہے، اب اور تجھے کیا چاہیے؟ مزدوری میں تو کیا لینا چاہتا ہے؟ اے میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، میرے نبی کا ذکر سننے والوں، مصطفیٰ کی تشریف آوری کا چرچا سننے والوں، سنو عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ہزاروں جبرائیل اونچے ہوئے ہیں گرد و منشی میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا فرش والے، تیری شوکت کا اردو کیا جانے، خسرواز سے اڑتا ہے تیرا پہ تیرا۔ یہ پیاز کھانے والے میرے نبی کی عظمت کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میرے نبی کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھے۔ بیت اللہ تیار ہو گیا، خانہ خدا کی تیار ہونے کے بعد میں رب نے فرمایا ابراہیم مانگ، آج تو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ میرے کریم سے اگر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے نبی کی عظمت سنو عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہر ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، جب بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم 7 دن میں ہفتے میں ایک بار مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے دن جب جھولی گھمائی جاتی ہے 10 روپے ڈال کر کے 10 لاکھ خدا سے مانگتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے اور مانگنا چاہیے، ہم اس سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ نہیں دے گا تو ہمیں کون دے گا؟ وہی تو رب ہے جو ساری کائنات کو دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، تھوڑا دیتا ہے راہ خدا میں، بہت سارا مانگ لیتا ہے۔ رب کا تو وعدہ ہے ایک دے میں تجھے 10 دوں گا، اگر 10 کا 2 اگر تو یہ رحمت خدا بندی گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کا وعدہ ایک دو گے 10 دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسانی فطرت، لیکن یہ تو نبی ہے، نبی تیار ہو گیا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا مانگا؟ مثال کے طور پر آج اگر ہمیں کوئی کہتے، مثال کے طور پر ہمیں کوئی پیر صاحب ہی کہتے، الحمدللہ طرف کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے پیر صاحب کا نام اس لیے لیا کہ آپ سبحان اللہ بول دیں، نہیں بولو گے۔ بہرحال ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی کی آمد کا ذکر کیسے کیا؟ مکمل گھر ہو گیا۔ کوئی کہہ دے سیٹھ جی کہ مانگ، آج تو جتنا مانگے گا میں دوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ فلاں سے اگر میں اتنا مانگوں گا تو اتنے اس کی جیب میں ضرور نکلے گا، بینک بیلنس اتنا ہے کہ وہ میری جھولی ضرور بھر دے گا۔ میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد میں کچھ بھی نہ مانگا۔ آپ یہ سن پاؤ گے میں جو کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہ مانگا۔ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی چیزوں میں کچھ نہیں مانگا، نہ جائیداد مانگی، نہ دولت مانگی، نہ مکہ کی حکومت مانگی، نہ عرب کی حکومت مانگی۔ مانگا تو کیا مانگا؟ ہاتھ اٹھائے، اللہ ہاتھ اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اگر تو عرض کرتے مولا تو اگر مجھے دینا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں بیٹا میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ یہاں پھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر بیٹوں کو کوئی نصیحت دینا چاہتے ہو تو ایسی نصیحت دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو کیا وصیت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا فرما رہے؟ بیٹا میں دعا کرتا ہوں
تو آمین کہنا، ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مولا اگر تو دینا چاہتا ہے تو میری جھولی میں تیرا وہ محبوب ڈال۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی دولت مانگتے ہو، دروازہ مانگ، تو مانگے گا میں دوں گا۔ اب کسر باقی نہ رکھی جائے مانگنے میں، وہ چیز مانگی جائے جو خدا کے نزدیک بڑی محبوب ہے، بڑی چہتی ہے، وہ چیز مانگی جائے جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، وہ چیز مانگی جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رب کے خلیل نے ہاتھ اٹھایا، عرض کرتے ہیں مولا اگر تو لینا چاہتا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ تیرا محبوب میری اور اسماعیل کی نسل میں پیدا کر۔ دعا قبول ہوئی۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ تیرے محبوب۔ محبوب کون ہے؟ اگر کوئی بتائیں گے، اس محفل میں بیٹھا بیٹھا کوئی بتائے گا، اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی بتائے گا کہ یہ محبوب کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ محبوب کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی محبوب ہے۔ محبوب ہمیں دے دے۔ آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، پوری تاریخ پڑھ لیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں کئی انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آمد کا چرچا، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیا بتاؤں کہ میرے نبی کا ذکر کس نے نہ منایا؟ کیا لفظ دوں میں؟ کس نے نہ منایا ہو؟ لوگ کہتے ہیں کس نے منایا؟ میں کہتا ہوں کوئی دنیا میں اچھا انسان ایسا دکھا دے جس نے ولادت مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ ایک دکھا دو جس نے نہ کیا ہو۔ ہم بس ایک تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چھیل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم اس کی بات نہیں کرتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا ابلیس کی بات نہیں کرتے، باقی تو سارے میرے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، ہم کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے منائی میلاد؟ انہوں نے مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے والد کا نام کسی کو آتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے نبی کے والد کا آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں آتا تو بھی بول دے سبحان اللہ، بولو تاکہ آ جائے۔ نہیں آتا ہے اسی لیے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میاں، یاد نہیں کر رہے، تبھی تو یہ تو ہے جب نبی کا نام اور نبی کے والد گرامی کا نام، والدین کا نام نہ آوے، ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے بچوں کو یا ہماری قوم کے لوگوں کو تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال الگ ٹاپک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے، نصیحت میں عزیزان ملت اسلامیہ اپنی قوم کو باتیں سنا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطا سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو تقریر واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک عورت، ایک خاتون بہت دور غور سے سن رہی تھی۔ جب تقریر مکمل ہوئی، آخری جملہ دے رہا ہوں، مکمل ہوئی، میری بھی تقریر کا یہ آخری جملہ ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی، تقریر برخاست ہوئی، تو اس عورت نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا آپ کی زبان میں تاثیر ہے؟ کیا آپ تقریر کرتے ہیں؟ کیا آپ کا خطاب ہوا ہے؟ کیا آپ نصیحت کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی، اور تعریف کرتے کرتے کہنے لگی خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے عیسیٰ تجھے جنم دیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اتنا سننا تھا علیہ السلام کا، آپ کھڑے ہو کر کے کہتے خاتون اے عورت سن،
میری ماں تو بڑی شان والی ہے، تو نے بیان کر دیا، لیکن سن میری ماں سے بھی ایک عظمت والی ایک خاتون اس دنیا میں آنے والی ہے، جس کے شکم عطر سے اللہ کا محبوب آنے والا ہے، جس کا نام آسمانوں پر احمد، زمین پر محبت ہوگا، وہ پیغمبر تشریف لائے گا، اس کی ماں تو میری ماں سے بھی بڑی شان والی ہے۔ کیا بتاؤں کہ کس نے نہ بنایا؟ خوش نصیب ہو سنیوں کہ تمہارے نصیب میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی مقدس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی نالے پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اسی طرح محبت اور عشق اور محبت میں ڈوب کر کے محفل مصطفیٰ سجانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہری جھنڈی مجھے دکھائی گئی، میں اپنی گفتگو کو بس یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش، ایک اپیل، ایک ریکویسٹ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ریکویسٹ، اپیل، گزارش یہ ہوگی کہ ہم اور آپ خود بھی پڑھیں اسلام کو اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم سے آراشنا کریں، تاکہ آنے والے طوفانوں کا مقابلہ ہمارے بچے اور ہم سب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے میں ہماری ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔